چلیے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، آج ہم اسم تفضیل کے تعلق سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ منہاج العربیہ کے جلد دوم کا جو ہمارے نصاب میں معہد کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا، اس کا آج آخری سبق ہوگا. یہیں سے ہم کیا ہے اپنے اسباق کو ختم کریں گے اور یہی کل 22 یا 23 اسباق کیا ہے آپ کے امتحانات میں ہوں گے. سبق نمبر کتنا ہے جی؟ تھوڑا سا نیچے کیجئے. سبق نمبر 18 ہے جی. 22 میں نے کہا، سبق نمبر 18. یہ 18 اسباق، اسی کے درمیان کیا ہے آپ کے امتحانات ہوں گے اور اس کی اچھی سے تیاری کریں گے آپ لوگ. تو آئیے آج آخری سبق ہم پڑھتے ہیں، اسم تفضیل. اسم تفضیل، دیکھیے تفضیل کا جب معنی آپ غور کریں گے، تفضیل بولنے سے یا تفضیل کہنے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے اندر کسی کی فضیلت، کسی کی برتری یا کسی کی بڑائی بتائی جا رہی ہے. فضیلت کے معنی میں یا برتری کے معنی میں، یہ چیز سمجھ رہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے. تو کوئی ایسا اسم جس کے اندر کسی دوسرے اسم کے مقابلے میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہو، کوئی ایسا اسم ہے نا، کوئی ایسا اسم ہے جس کے اندر کیا زیادتی کا معنی تو پایا جا رہا ہے، لیکن دوسرے اسم کے مقابلے میں اس کی زیادتی کو کیا ہے وضاحت کر رہی ہے. انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے ہم آگے سمجھیں گے. ہم بولتے ہیں نا عام زبان میں بھی کہ زید زیادہ جاننے والا بکر سے، تو یہاں پر موازنہ کر رہے ہیں زید اور بکر کے علم کا، زید اور بکر کے جانکاری کا. زید اچھا کھیلنے والا ہے بکر سے، یہاں پر کھیلنے کی جو فضیلت ہے، کھیلنے میں جو زیادتی ہے، وہ بکر کے اندر زیادہ ہے زید کے مقابلے میں. یہ چیز بتائی جا رہی ہے، یا زید کے اندر زیادہ ہے بکر کے مقابلے میں. تو کوئی ایسا اسم جس کے معنی کے اندر کسی دوسرے اسم مقابلے میں زیادتی پائی جاتی ہو، اچھا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کسی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہو. اب جیسے یہاں پر مثال ہی دیکھیے، اسہلو ہے، اطولو ہے، اصعبو ہے، اجملو ہے، انفعو ہے. یہ ساری مثالیں دیکھ لیجئے. اسہلو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سہل آسان. اطولو کو بھی پڑھا ہے، طول لمبا. اصعبو کو بھی پڑھا ہے، صعب مشکل. اجملو کو بھی پڑھا ہے، جمیل خوبصورت. انفعو کو بھی پڑھا ہے، نفع فائدہ مند. تو یہ جو اسما ہیں، یہ جو اسما ہیں، اسہل اطول جو اس کا اصل ہے، سہل طول صعب جمیل نفع، تو یہ اسم اور اسہل اطول اصعب اجمل انفع، یہ جو ہے اس کے مصدری معنی میں زیادتی پائی جاتی ہو. اطولو ہے یا اسہلو ہے، اس کا معنی بہت لمبا. اسہلو ہے بہت آسان، اصعبو ہے بہت مشکل. اسی طرح اجملو ہے بہت خوبصورت ہے، زیادہ خوبصورت. اسی طرح انفعو ہے
بہت فائدہ مند یا زیادہ فائدہ مند. لیکن پہلے کیا تھا؟ یہ سہل، طول، صعب، صرف کیا تھا؟ لمبا، آسان، مشکل، خوبصورت، فائدہ مند، یہی تھا. یہی مصدری معنی میں کیا ہے؟ زیادتی پائی جا رہی ہے. یعنی ان دونوں کا معنی ایک ہے. اطولو کا جو معنی ہے طولن کا بھی وہی معنی ہے، لیکن ایک کی مناسبت سے دوسرے کے اندر کیا ہے؟ زیادتی کا معنی پایا جا رہا ہے. سہلن کے معنی صرف آسان، کے معنی بہت آسان، زیادہ آسان. طولن کے معنی صرف لمبا، اور اطولو بول دیے تو بہت لمبا، زیادہ لمبا. اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل کہا جاتا ہے. جیسے ہم مثال دے دیں اسہلو سے مثال دے دیجئے. الدرس الاول اسهل من الدرس الثانی، کہ پہلا سبق آسان ہے. الدرس الاول، پہلا سبق، اسهل، آسان ہے، من الدرس الثانی، دوسرے سبق سے. یہاں کتاب میں بھی مثال دیے، دیکھیے. العلم انفع من اللعب، کھیل مفید ہے، علم مفید ہے، علم زیادہ فائدہ دینے والا ہے، علم زیادہ مفید ہے. کس سے؟ کھیل سے. تو یہاں پر کیا ہے؟ موازنہ کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہاں پر موازنہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں تفضیل کی تعریف آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ یوں لکھیں اس کو کہ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے. اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی صفت دو چیزوں کے اندر مشترک ہے. کوئی صفت دو چیزوں کے اندر مشترک ہے اور کسی ایک کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے دوسرے کے مقابلے میں. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی صفت دو چیزوں کے اندر مشترک ہے. اب جیسے الاستاذ، دوسری مثال دیکھیے. الاستاذ اعلم من التلمیذ، علم کا معاملہ جو ہے، جانکاری یا معلومات کا جو معاملہ ہے، یہ استاد اور شاگرد دونوں کے اندر پائی جا رہی ہے. سمجھ رہے نا؟ استاد اور شاگرد دونوں کے اندر پائی جا رہی ہے. تو یہاں پر علم کی جو صفت ہے یہ استاذ کے اندر بھی ہے اور ایک شاگرد کے اندر بھی ہے، مشترک ہے صفت. لیکن یہ صفت کیا ہے؟ کسی ایک کے اندر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے. استاذ زیادہ جانکار ہے، کس سے؟ طالب علم سے. جانکاری کی جو صفت ہے یہ استاد اور طالب علم دونوں کے اندر ہے. لیکن اس میں تفضیل اس کو کہیں گے جس میں کیا ہے؟ زیادتی کا معنی پایا جائے کسی دوسرے اسم کے مقابلے میں. العلم انفع من اللعب، علم نفع بخش بھی ہے اور کھیل بھی نفع بخش ہے. دونوں میں فائدہ ہے، دونوں میں منفعت ہے، دونوں چیزیں فائدہ مند ہیں. لیکن علم کا فائدہ، یہ جو فائدے کی صفت ہے یہ علم کے اندر زیادہ ہے بنسبت کھیل کے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اس کی گردان بھی آتی ہے جی. افعلوا، افعلان، افعلون، افاعل، یہ مذکر کی گردان ہے، یہ مذکر کی گردان ہے. جیسے ابھی اکبرو لے لیجئے. اکبرو مانے بڑا، اکبرو، اکبرانی، اکابرو، اکبرون، یہ گردان اسی طرح چلے گا. اور مؤنث میں کیا ہے؟ فعلا، فعلیانی، فعلیات، یہ مؤنث میں ہے. جیسے کبرا، کبریانی، کبریات. سمجھ رہے نا؟ اس کی گردان ہے یہ. اب دیکھیے اس سے پہلے بھی اسہلو اور اطولو، اصعبو کی طرح کچھ الفاظ ہم نے پڑھا تھا. احمرو، اسفرو، پڑھے تھے نا جی؟ یہ سب پڑھے تھے نا؟ الموز الاحمر، الموز الاسفر، یہ سب پڑھے تھے جی استاد. تو احمرو اور اسفرو کس طرح دکھ رہا ہے جی؟ افعلو، اسہلو، اطولو کی طرح دکھ رہا ہے نا، سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں. لیکن یہ اس میں تفضیل
نہیں ہے، احمرو اس میں تفضیل نہیں ہے، اصفرو اس میں تفضیل نہیں ہے، اعورو اس میں تفضیل نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ اچھا، تو اس کو سمجھیں گے اس طرح کہ جن کلمات کے اندر، جن کلموں کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہو، جیسے اندھا ہے اعور، اعرج لنگڑا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، گونگا ہے، اعما بولتے ہیں نا، اعما اندھے کو بولتے ہیں، اعور جس کا آنکھ میں جو کچھ پرابلم ہو، اعرج. تو جن کلموں کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہو، یا کوئی ایسا کلمہ ہے جو کسی رنگ وغیرہ پر دلالت کر رہا ہو، جیسے احمر و لال، اصفر و پیلا، اسود و کالا، تو یہ جو اس میں تفضیل کے وزن پر آتے ہیں، یہ سب اس میں تفضیل نہیں ہوں گے. جس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہو جس کلمے کے اندر، یا جس کلمے سے کیا ہے کسی رنگ وغیرہ کا پتہ، کوئی کلمہ رنگ وغیرہ پر دلالت کر رہا ہے، رنگ وغیرہ اس سے معلوم ہو رہا ہے، تو یہ سب اس میں تفضیل نہیں ہے. اس میں تفضیل کا معنی، اس میں تفضیل کا معنی، اس میں تفضیل کا معنی کیا ہے؟ زیادتی کا معنی بتلائے گا کسی ایک اسم کے بنسبت دوسرے اسم میں. سمجھ رہے نا؟ یہ چیز ایک سمجھ لیے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا معنی کیا ہے؟ اس میں فاعل کی طرح کریں گے، جیسے افعلو کہتے ہیں نا زیادہ. فاعل کا معنی کیا ہے؟ کرنے والا. افعلو زیادہ کرنے والا. کبھی کبھی مفعول کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے اسفلو، یہاں پر کرنے والا نہیں بولیں گے، یہاں پر کیا بولیں گے؟ بہت آسان. اطولو بہت لمبا. ارخصو بہت سستا. کبھی کبھی اس میں فاعل کی طرح معنی ہوگا اور کبھی کبھی مفعول کی طرح معنی ہوگا اس میں. اچھا، اور ایک لفظ ہے جی اس میں مبالغہ، جس میں زیادتی کے معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے. کیسے بولتے ہیں؟ دیکھیے، علام الغیوب، اللہ غیب کا جاننے والا ہے. علام بولتے ہیں نا، علام الغیوب، اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے. یہ علام جو ہے اس میں مبالغہ ہے. اسی طرح جو آدمی بہت کھانا کھاتا ہے اس کو اکال کہا جاتا ہے، بہت کھانے والا. علام بہت جاننے والا. تو یہ کیا ہے؟ اس میں مبالغہ ہے جس میں زیادتی کا معنی پایا جا رہا ہے. تو اب آپ کو یہ سمجھنا، اس میں تفضیل میں بھی زیادتی کا معنی ہے اور اس میں مبالغہ میں بھی زیادتی کا معنی ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت باریک ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے. اس میں تفضیل میں جو ہے، جو زیادتی پائی جاتی ہے نا، کسی دوسرے اسم کی بنسبت اس میں زیادتی پائی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ العلم الاستاذ اعلم من التلمیذ، یہاں پر علم کا معاملہ دونوں کے ساتھ ہے، لیکن اس علم میں زیادتی استاذ کے اندر پائی جا رہی ہے. تو یہ جو زیادتی کا معنی کسی دوسرے اسم کے مقابلے میں آتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں تفضیل. اور اس میں مبالغہ میں بذات خود زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے علام، یہ خود بذات خود کیا ہے؟ اللہ بہت جاننے والا. اکال، زید بہت اکال ہے، بہت کھانے والا ہے. تو یہ جو مبالغہ ہے، یہ جو زیادتی ہے صرف زید کے اندر ہے، یہ بذات خود کیا ہے؟ اس میں زیادتی کا معنی پایا جا رہا ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے کتاب، یہ 3-4 چیزیں اس میں یاد رکھنے کی ہے. اس میں تفضیل دیکھیے، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اسہلو زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ. اطولو زیادہ لمبا. اصعبو زیادہ آسان یا بہت آسان. اجملو بہت خوبصورت یا زیادہ خوبصورت. انفعو بہت فائدہ مند. صغیر سے اصغر، کبیر سے اکبر، علیم سے اعلم. یہ سب مذکر میں ہے نا. اسی طرح طیب سے ابو، رخیص سے ارخص، قدیم سے اقدم. هذا الولد اصغر من ذلك، یہ لڑکا بڑا ہے اس لڑکے سے، یہ لڑکا چھوٹا اس لڑکے سے. دیکھیے ان دونوں لڑکوں میں موازنہ کیا جا رہا ہے یہاں پر.
صغیر کا اس میں تفصیل کیا آئے گا؟ اصغر، صغیر من چھوٹا، اصغر بہت چھوٹا، کبیر بڑا، اصغر بہت بڑا، علیم جاننے والا، اعلم بہت جاننے والا، طیب اچھا، اطیب بہت اچھا، رخیص سستا، ارخص بہت سستا، قدیم پرانا، اقدم بہت پرانا۔ تو دیکھیں یہاں پر موازنہ کیسے ہو رہا، العلم انفع، علم نفع بخش ہے، العلم انفع من اللعب، العلم انفع من اللعب، کہ علم زیادہ فائدہ مند ہے کھیل سے۔ الاستاذ اعلم، استاذ بہت جاننے والا ہے، الاستاذ اعلم من التلمیذ، استاذ بہت زیادہ جاننے والا ہے کس سے؟ طلبہ سے۔ القمر اصغر، چاند چھوٹا ہے، القمر اصغر من الشمس، چاند چھوٹا ہے سورج سے۔ الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب آگے آئیے، انت خیر، تو اچھا ہے، انت خیر منی، تو اچھا ہے مجھ سے، ہوا شر، وہ برا ہے، ہوا شر، وہ برا ہے تم سے، ہم سے۔ تو یہاں پر دیکھیے صغیر، کبیر، علیم اور جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے لیے اصغر، افعل، افعل کو وزن پر آیا، لیکن یہاں پر خیر دیکھیے اور شر دیکھیے، یہ اشر اور اخیر نہیں ہوا۔ تو خیر کا اس میں تفضیل اشر ہے، اخیر ہے، اور شر کا اشر ہے، لیکن چونکہ اخیر اور اشعر عربوں کی زبان پر کیا تھوڑا ثقیل، بھاری لگ رہا ہے، بھاری لگا ان کو، اس لیے انہوں نے کیا ہے جو شروع کے حمزہ ہے نا اس کو حذف کر کے اس کی حرکت کیا ہے پہلے حرف کو خاک اور شین کو دے دیے، سمجھ رہے نا؟ تو اسی سے یہ ہو گیا خیر ہو گیا، اور اس سے شر، اس میں بھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں خود بذات خود کیا ہے، دوسرے کے نسبت کیا ہے، مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سماعی ہے، اس میں تفضیل یہ سماعی ہے، عربوں نے اسی طرح کہا ہے، تو یہ زیادہ معتبر قول نہیں ہے سماعی والا، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے، اسئلہ دیکھیے، ای شیء خیر، کون سی چیز بہتر ہے، الصلاۃ ام النوم، نماز یا نیند؟ ای شیء خیر، کون سی چیز بہتر ہے، الصلاۃ ام النوم، نماز یا نیند؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ ای شیء اطیب اللبن ام الشاء، کون سی چیز بہتر ہے، اچھا ہے، دودھ یا چائے؟ اللبن اطیب من الشاء، دودھ بہتر ہے، اچھا ہے چائے سے۔ من اعلم المعلم ام التلمیذ، کون زیادہ جانکار ہے، معلم یا شاگرد، استاذ یا معلم، استاد یا شاگرد؟ المعلم اعلم من التلمیذ، معلم استاد زیادہ جانکار ہے طالب علم سے۔ ای شیء اکبر الشمس ام القمر، کون سی چیز بڑی ہے، الشمس سورج، ام القمر یا چاند؟ الشمس اکبر من القمر، سورج بڑا ہے چاند سے۔ ای شیء خیر اللیل ام النہار، کون سی چیز بہتر ہے، رات یا دن؟ اللیل خیر من النہار، رات بہتر ہے دن سے۔
अय्यु शैइन अनफअ अलखुब्ज़ अम अर्रुज़, कौन सी चीज ज्यादा फायदामंद है, रोटी या चावल ज्यादा नफा बख्श है, फायदामंद है मिनर रुज़्ज़ी, चावल से। तो देखिए यहाँ पर किस तरह इसमें तफजील को इस्तेमाल करके आपको जवाब देने हैं। उसके बाद देखिए तर्जमा करो है। तर्जमा करो में क्या है, संतरा सेब से सस्ता है, अल बुर्तकालु, संतरा सेब से सस्ता है, अल बुर्तकालु अरखसु मिन तुफ़ाही, अल बुर्तकालु अरखसु मिन तुफ़ाही, रोटी चावल से बेहतर है, अल खुब्ज़ु अत्यबु मिनर रुज़्ज़ी, अल खुब्ज़ु अत्यबु मिनर रुज़्ज़ी, चूहे से बड़ी है, अल क़ित्ततु अकबरु मिनल फ़ार्रि, अल क़ित्ततु अकबरु मिनल फ़ार्रि, ये उससे बड़ा है, हादा अकबरु मिन दालिका, ये उससे बड़ा है, हादा अकबरु मिन दालिका, वो उससे मुश्किल है, दालिका असअबु मिनहु, दालिका असअबु मिनहु, वो उससे मुश्किल है, आज कल से बेहतर है, अल यौम खैरु, कल से, मिनल गदी, अल यौम खैरु मिनल गदी, ऊंट घोड़े से लंबा है, अल जमलु अतवलु मिनल फरसी, अल जमलु ऊंट लंबा है, अतवलु मिनल फरसी, अरबी अंग्रेजी से कदीम है, अल अरबिय्यु अक़दमु, कदीम से अक़दमु ज्यादा कदीम है, अल अरबिय्यु अक़दमु मिनल इंजलीजियती, मिनल इंजलीजियती, पढ़ना बेहतर है या खेलना, अल क़िराअतु खैरु अम अमिल लइबु, अल क़िराअतु खैरु अमिल लइबु, अल क़िराअतु खैरुन अमिल लइबु, नमाज बेहतर है इन, अस्सलातु खैरुन अमिन नौम, अस्सलातु खैरुन अमिन नौम, बंदर बुरा है या कुत्ता, अल क़िर्दु शर्रुन अमिल कल्बु, अल क़िर्दु शर्रुन, बंदर बुरा है या अमिल अमिल कल्बु या कुत्ता, इल्म बेहतर है या खेल, अल इल्मु खैरुन, इल्म बेहतर है, अमिल लइबु या खेल, अनार सस्ता है, अल इनबु अरखसु अमित तुफ़ाहु, अल इनबु अनार सस्ता है, अरखसु अमित तुफ़ाहु या सेब, दिन बड़ा है या रात, दिन को अल यौम, अन्नहारु, अल यौम नहीं, अन्नहारु अकबरु अमिल लैल, अन्नहारु अकबरु अमिल लैलु, दिन बड़ा है या रात बड़ी है। उसके बाद तमरीन नंबर 2 है, देखिए इंशाअल्लाह तमरीन नंबर 2 और बकिया के जो तमारीन है हम इसको इंशाअल्लाह कल करेंगे।
تو آج یہیں پر سے ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ان مباحث کو سمجھنے اور سمجھ کر خوب اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔